درود پاک پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام بتا میں یہ رہا تھا کہ آج اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے، آج ہم مسلمان ہیں تو خواجہ غریب نواز کے صدقے طفیل، آج اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں یہ خواجہ کی بدولت ہے، آج ہمارے گھر میں دین اسلام ہے یہ خواجہ کی بدولت ہے۔ اگر خواجہ غریب نواز ہمیں ہندوستان میں کلمہ نہ پڑھاتے، خواجہ غریب نواز اپنی نوازش کرم نہ کرتے، یہ اللہ والے قطب المدار زندہ شامدار اپنا کرم نہ کرتے، سید مسعود سالار غازی ہمیں کلمہ نہ پڑھاتے، مسلمان نہ بناتے، ہمارے آباء و اجداد مسلمان نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ہم بھی آج غیروں کے طریقے کو استعمال کرتے نظر آتے، لیکن آؤ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں غور فرمانے کا مقام ہے۔ میں نے اس جمعہ میں آپ کے سامنے سنایا، اس کے بعد اسرار بھائی کے گھر پہ سنایا، انشاءاللہ میں اسی ٹاپک پہ چلتا ہوں۔ آئیے دھیان سے سنیے، اپنا دھیان میری طرف لگائیے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی نے 16 سال کی عمر میں عالم کی فراغت حاصل کی ہے، 16 یا 18 سال کی عمر میں عالم کی فراغت حاصل کی ہے۔ اب عالم ہونے کے بعد اب آپ کے دل میں کیا نکلا؟ اب آپ کے دل سے کیا آواز آتی ہے؟ آپ کے دل سے آواز آتی ہے، اے خواجہ، اے حسن، تو ایسا کر، اب کسی پیر کو تلاش کر لے۔ اب آپ پیر کے تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ آج آپ کے لیے جانے کیسے پیر مل جاتے ہیں، آپ جگہ بے جگہ دیکھیے، ان کا جبہ بھی لمبا ہوگا، 10 انگوٹھیاں ہاتھوں میں ہوں گی، اور ڈھولک میں سننے والے تار اور سر سننے والے ہوں گے، وہ پیر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ اگر پیر تلاش کرنا ہے تو جاؤ، پیر تلاش کرنا ہے تو جاؤ، کچوچا شریف جاؤ، اشرفی میاں کے ہاں جاؤ، پیر تلاش کرنا ہے بریلی کی سرزمین پہ جاؤ، پیر تلاش کرنا ہے تو مارینا کی سرزمین پہ جاؤ، اگر پیر تلاش کرنا ہے بنانیوں کی سرزمین پہ جاؤ، تمہیں ایسا پیر ملے گا، تمہیں ایسا پیر ملے گا جو یہاں بھی کامیاب بنا دے گا، اور کل میدان محشر میں تمہیں جہنم سے بھی بچا دے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، وہ پیر کیسا ہوگا جو تمہیں دنیا میں بھی نہ بچا پائے، خود بھی نماز نہ پڑھتا ہو، اور وہ تمہیں کیسے بچا لے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی جو ہے اب پیر کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ اب کہاں جاتے ہیں؟ آپ ہارون آباد جاتے ہیں۔ ہارون آباد ہے علاقہ، یہ آپ کے ہی نام سے منسلک ہے۔ یہ کون ہے؟ ان کا نام سید عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، یہ اللہ کے مقدس ولی ہے۔ اب جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد جو ہے آپ نے یہ کہا تھا بیٹا میں آپ کی ہی تلاش کر رہا تھا، بڑا دیر لگا دی۔ اللہ اکبر۔ کا حضور سب سے پہلے شرف بیعت قبولیت عطا کیجئے، سب سے پہلے مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ آج آپ چاہے کتنے بھی پڑھے لکھے ہو، آج آپ چاہے کچھ بھی کر لے، جب تک آپ کسی پیر کے دامن سے وابستہ نہ ہوں گے آپ کامیاب نہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ ان کا عقیدہ الگ ہے، ہمارا سنی بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ والے بھی زندہ ہے، اللہ کے نبی بھی زندہ ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے بھی زندہ ہے، اور ہمیں ان سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ آؤ سنو، اپنے ذہن حاشیہ کو میری طرف دوڑائیے اور سنتے چلے جائیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں برادران اسلام۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی سے حضرت خواجہ عثمان ہارونی مرید کرتے ہیں۔ مرید کرنے کے بعد جو ہے اب آپ سے کہتے ہیں بیٹا میں آپ کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں، بیٹا میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں کیا دینا چاہتے ہیں؟ کہا ایسا کیجئے، وہ حجرہ سامنے ہے، پہلے حجرے میں جائیے، حجرے میں جانے کے بعد اللہ کا ذکر کیجئے، تسبیح و تحلیل کیجئے، اللہ کی تسبیح پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ مہینہ گزر جاتا ہے، 2 مہینے گزر جاتے ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی آواز دیتے ہیں اے بیٹا حسن ادھر آؤ۔ اگر غریب نواز دوڑ کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پیر مرشد بتائیے۔ کہا یہ دیکھیے میری آنکھوں کی طرف نظر ڈالیے۔ آپ آنکھوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور پوچھتے ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے 7 آسمان کے نظریات نظر آ رہے ہیں، فرشتے نظر آ رہے ہیں، جنات نظر آ رہے ہیں، پورے دنیا کے انسانوں کے نام اعمال نظر آ رہے ہیں۔ آپ فرماتے جاؤ بیٹا بھی چلے جاؤ، اور تم پھر تو وظائف کرو اور
تسبیح و تحلیل پڑھو. اب آپ پھر چلے جاتے ہیں, جانے کے بعد جو ہے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, نماز کی پابندی کر رہے ہیں, تسبیح و تحلیل پڑھ رہے ہیں, حجرے سے نکلتے نہیں ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, حجرے سے نکلتے نہیں ہیں, تسبیح و تحلیل پڑھ رہے ہیں. پھر مہینہ گزرنے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں آؤ ادھر کو آ جاؤ. اب کہتے ہیں بتاؤ, آنکھوں کو بند کیجئے, اب بتائیے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے میرے اے عثمان ہارونی میرے پیر مرشد, میرے لیے جو ہے لوح محفوظ نظر آ رہا ہے, جہاں پر لوگوں کی قسمتیں لکھی ہے, جہاں پر لوگوں کی تقدیریں لکھی ہے, تو مجھے نظر آ رہا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ بیٹا, ابھی آپ کامیاب نہ ہوئے ہو. آج ہم کیا سمجھتے ہیں, آج ہم 5 وقت تو بہت دور کی بات ہے, 1 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد ہم دنیا کو جتاتے ہیں, ہم دنیا کو دکھاتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے. ارے ہندوستان کے راجہ سے سبق سیکھیے, حافظ بھی ہو گئے, عالم بھی ہو گئے, مرید بھی ہو گئے, لیکن ابھی تک کامیابی کی منزل نہ پائی. اللہ اکبر. اس لیے آپ کو یہاں کی گدی سنبھالنا تھی, آپ کو ہندوستان کا راجہ بنانا تھا. اللہ اکبر. حضرت عثمان ہارونی نے پھر 1 مہینے کے بعد آواز دی, بیٹا حسن ادھر آؤ. جب بلایا, بلانے کے بعد کا بیٹا اب بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے. تو حضرت خواجہ فرماتے ہیں اے میرے پیر و مرشد, مجھے تحت الثری نظر آ رہا ہے, ساتوں زمین کا نیچے کا حصہ نظر آ رہا ہے, اور مجھے عرش مولا نظر آ رہا ہے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں اب آپ کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, غوث کا دامن. اب آپ فرماتے ہیں بیٹا اب آپ کامیاب ہو گئے. آج ہم اپنے تھوڑا سا بچوں کو پڑھانے کے بعد یہ سمجھتے ہیں بس ہمارا بچہ کامیاب ہو گیا. خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہند الولی کو دیکھیے, حافظ بھی ہو گئے, عالم بھی ہو گئے, مرید بھی ہو گئے, پیر بھی مل گیا, لیکن آپ نے اتنی پڑھائی کرائی, اتنی پڑھائی کہ آپ کو وہ راہ سلوک کا راستہ مل گیا, وہ عرش معلا نظر آ گیا, لوگوں کی تقدیریں نظر آ گئی. سبحان اللہ. اب سنیے, بات سننے کی ہے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے بیٹا اب تم کامیاب ہو گئے, اب ایسا کرتے چلو حج کے لیے چلتے ہیں, چلو مکہ معظمہ کو دیکھ لیتے ہیں, چلو مدینہ منورہ کی بہاریں بھی دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. قربان جانا ہوگا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, کیا سما ہوگا, کیا ماحول ہوگا کہ عطائے رسول ہندوستان کے راجہ, ہم سب کے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اپنے پیر کے ساتھ چل رہے ہیں. اب آپ کہاں پہنچتے ہیں, اب آپ پہنچتے ہیں مکے کی سرزمین پر پہنچتے ہیں, وہاں آپ جو ہے طواف کرتے ہیں. طواف کرنے کے بعد جو ہے اب آپ نے دعا کی ہے. کس نے دعا کی؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی دعا فرماتے ہیں اے مولا تو اس میرے مرید کی, وہ میرے اس غلام کی دعا کو قبول فرما لے. ادھر خواجہ غریب نواز کیا دعا مانگ رہے ہیں, اے میرے پروردگار اعلیٰ تو مجھے بہت بڑا رتبہ دینے والا ہے, بلندیت عطا کرنے والا ہے, کیونکہ میرے پیر نے مجھے کہہ دیا کہ تو کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. اے میرے مولا جو بھی میرے ہاتھ سے بیعت ہو جائے, جو بھی میری غلامی میں آ جائے, اے پروردگار تو ان کی سارے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہندوستان کے راجہ مکے کی سرزمین پہ دعا مانگ رہے ہیں, کعبہ معظمہ کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں. وہ کعبہ جس کی طرف پوری دنیا منہ کر کے نماز پڑھتی ہے, وہ کعبہ جہاں پر حتیم ہے, وہ کعبہ جہاں سے جو ہے میزاب ہے, وہ کعبہ جس میں حجر اسود ہے, وہ کعبہ جس کے فرشتے بھی طواف کرتے ہیں, وہ کعبہ پوری دنیا جا کر جس کا طواف کرتی ہے. اللہ اکبر. حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہاں لے کر جاتے ہیں, مدینہ شریف پہنچتے ہیں. آپ بھی ہیں, آپ کے پیر بھی ساتھ میں ہیں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھی ہے. اللہ اکبر. برادران اسلام اب سنو, بات یہاں پر سننے کی ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے ذہن کو میری طرف لوٹائیے اور دھیان سے سنیے. اگر آپ نے اس بات کو اسکپ کر دیا, اگر آپ نے اس بات کو ڈیلے کر دیا تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ یہ بات اب مین بات آتی ہے. حضرت خواجہ غریب نواز دیار مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں, نبی کے مقدس مزار کے سامنے کھڑے ہیں, اب آقا کے سامنے کھڑے ہیں, دیار مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہیں. علم کی چٹان, سنیوں کی جان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان بولتے ہیں حج
हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। पूरी दुनिया उस मदीना मुनव्वरा, उस पूरी दुनिया उस मदीना मुनव्वरा की ताज़ीम करती है। खुद काबा भी मुस्तफा के सामने झुकता नजर आता है। आला हज़रत फरमाते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अल्लाहु अकबर। अगर मुस्तफा न होते तो काबा न होता, मुस्तफा न होते कुरान न होता, मुस्तफा न होते ज़मीन न होती, मुस्तफा न होते आसमान न होता, मुस्तफा न होते कायनात की कोई चीज न होती। मेरे आका जो भी है सब आपके सदक़े में बनाया गया है। अगर आप न होते तो हमारी जिंदगी न होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह ताला, माशाअल्लाह। बताओ दूसरे महल्ले से लोग आकर अपना काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बैठ जाओगे? बहुत बेचारे परेशान है, खड़े खड़े लंबा वक्त काट रहे हैं। अल्लाह इन्हें तौफीक दे, बैठ जाएं। बैठकर सुनिए, दीन की बात हो रही है। अच्छा लग रहा है आपके लिए? परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? देखो मैंने ये तकरीर जो मैं सुना रहा हूँ आपके लिए, जुमा में भी बयान हो रहा है। अपने यहाँ तो तकरीरें कम होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत तकरीर करता हूँ, लेकिन जो मैं बयान लेकर चला हूँ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की सवाल हयात से लेकर, इसरार भाई के प्रोग्राम था, मैंने यही सुनाया, जुमा में भी यही सुना रहा हूँ। और अब यही से जहाँ पे मैं छोड़ दूंगा इंशाअल्लाह, परसों जुमा होगा तो परसों भी इंशाअल्लाह वहीं से सुनाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो यार, है ना। हजरत गिरामी, हमारे भाई जनाब डॉक्टर रेहान को अल्लाह ने बेटा दिया, इंशाअल्लाह उस पर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। पहले इस बात को मुकम्मल सुन लेते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। जब ये सलाम किया तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी करीब में खड़े हैं। खुद ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं मैंने अपने कानों से सुना मुस्तफा जाने रहमत ने अपने कब्र अनवर से सलाम का जवाब दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना बोले तो मैं खत्म कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल कर दिखाओ भैया, बोलो, तड़प कर बोलो। कब्र अनवर से मुस्तफा ने सलाम का जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम। जब जवाब दिया देने के बाद आज वो लोग ये कहते हैं, पास कहने वाले कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़ अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे आका की हदीस है, सुनने अबू दाऊद की भी हदीस है, इब्ने माजा में भी फरमाया गया है। अल्लाहु अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस की इबारत अरबी मुझे याद रही है लेकिन उर्दू तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क्या कि पैगंबर इस्लाम जितने भी नबी हैं उनके जिस्मों को जमीन की मिट्टी खा नहीं सकती। अल्लाह ने इस मिट्टी के लिए पैगंबरों का जिस्म हराम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो। एक आम आदमी के जिस्म को मिट्टी खा रही है, एक आम मुसलमान के जिस्म को मिट्टी खा रही है। हम देखते हैं हड्डियों के ढांचे निकल रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं, हड्डियों के ढांचे निकल रहे हैं, लेकिन नबी ने फरमा दिया एक पैगंबर के जिस्म को ये मिट्टी नहीं खाती, चाहे 100 साल हो जाए, चाहे 1000 साल हो जाए। इस बात से ये पता चल गया। खुद ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी किताब में भी लिखा, मैंने जब मुस्तफा को सलाम किया तो मुस्तफा जाने रहमत के मज़ार अक़दस से ये आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम। कितनी प्यारी मैं आपके लिए बात सुना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात गिरामी गौर से सुनिए, जब ये आवाज आई खुद गरीब नवाज, अगर आपके लिए हजरात गिराम खुद गरीब नवाज इसको समाअत करते हैं, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाना होगा। कितनी बड़ी शान है मुस्तफा की। इसलिए नबी अपने कब्रों में जिंदा है, औलिया अल्लाह अपने कब्रों में जिंदा है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाना जमाना की झोली, जब मुख्तार का मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। जब ख्वाजा का ये करम है तो मुस्तफा का करम क्या होगा? जब ख्वाजा का ये करम है तो हजरत इमाम हसन का करम क्या होगा? इमाम हुसैन का क्या होगा? अल्लाह अकबर। आओ आओ, सुनने के बाद मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अपने जहन को
اور لگائیے اور میری طرف توجہ دیجئے. حضرت خواجہ غریب نواز نے سلام کیا اور حاضری دی. حاضری دینے کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک روایت میں لکھا ہے مصنفین نے, آپ کے قبر سے آواز آتی ہے, معین الدین کو بلاؤ, معین الدین کو بلاؤ. کچھ دیر کے بعد تو جانے کتنے معین الدین اکٹھے ہو گئے. اللہ اکبر. پھر آپ نے آواز دی, معین الدین چشتی کو بلاؤ. بولو بولو. ایک روایت میں آتا ہے آپ خواب میں ہیں, آپ سو گئے رات میں جا کر, رات میں سونے کے بعد یہ آواز آتی ہے, معین الدین کو بلاؤ, معین الدین کو بلاؤ. سبھی مدینے میں جتنے معین الدین کے نام کے لوگ تھے سب اکٹھا ہو گئے. آپ نے فرمایا نہیں, معین الدین چشتی کو بلاؤ. سبحان اللہ. یہی معین الدین چشتی, اللہ اکبر, جسے خود مصطفیٰ نے پکارا, اپنے قبر انور سے پکارا, معین الدین چشتی لقب لے کے پکارا. سبحان اللہ. حضرات گرامی, میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اب دھیان لگائیے. روایت میں آتا ہے آپ کے قبر انور سے ہاتھ نکلا. ایک روایت میں ابھی جو میں نے پڑھا ہے کتاب میں خطبات اجمیر میں جو لکھا ہے اس میں لکھا ہے آپ خواب میں ہیں, خواب میں ہونے کے بعد آپ خواب دیکھ رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت خواب میں آ گئے. آنے کے بعد کہا, اے میرے بیٹے, اے بیٹا حسن, آپ اس لیے سید بھی, آپ حسنی بھی ہیں, حسینی بھی ہیں, ماں کی طرف سے بھی آپ سید ہیں, اپنے والد سید غیاث الدین علیہ الرحمہ کی طرف سے بھی سید ہیں. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے حسن, ہم نے تمہارے لیے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا ہے. بولو 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 بولو. ہندوستان کا کیا بنایا؟ بادشاہ. ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا. اللہ اکبر. اب غریب نواز نے کہا, اے میرے نبی آقا کریم جناب محمد رسول اللہ کرم فرمائیے اس غلام پر. کہا, اب کہا آپ نے کہ آپ جاؤ اور ہندوستان میں ایک جگہ ہے اجمیر, اجمیر چلے جاؤ میرے بیٹا حسن, اسلام کی تبلیغ کرو, اسلام کا ڈنکا بجاؤ, اسلام کی اشاعت کرو. یہ وہی خواجہ غریب نواز ہے جن کو یہ پیغام کسی دنیا دار نے ہندوستان میں نہیں بھیجا بلکہ مدینے کے تاجدار نے آپ کو ہندوستان میں. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, نعرے تکبیر. برادران اسلام, میرے بھائیو بزرگوں دوستو, تو ہندوستان میں جو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی آئے ہیں یہ کسی دنیا دار نے آپ کو نہیں بھیجا ہے بلکہ خود میرے مصطفیٰ نے مدینے سے آپ کو بھیجا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ العزیز آگے سے آپ, اب میں تھوڑا جو ان کے گھر میں ولادت ہوئی ہے اس پہ روشنی ڈالوں گا ہلکی سی, اور ایک دو جو کلام فرمائش ہیں لوگوں کی بہت جلدی پڑھوں گا انشاءاللہ, پھر صلاۃ والسلام ہوگا. ملاحظہ فرمائیں. بہت بڑی شان ہے میرے خواجہ کی. بیٹھ جا, اے بابو بیٹھ جا. وہاں لوگ غریب بھی جاتے ہیں, امیر بھی جاتے ہیں, چاہے کتنا بھی کروڑ پتی چلا جائے لیکن جائے گا غریب بن کے. وقت کا اسٹار چلا جائے, صحیح بات ہے, کوئی چلا جائے, جب جائے گا نا تو غریب بن کے جائے گا, اس لیے کیونکہ غریب نواز کے ہاں آیا ہے. سبحان اللہ. لقب آپ کا غریب نواز ہے, غریبوں کو نوازتے ہیں, امیروں کو بولو, امیروں کو نہیں. اور جب کوئی کسی سے لینے جاتا ہے, مانگنے جاتا ہے تو امیر بن کے نہیں, غریب بن کے. بولو یار, صحیح بات ہے. اور لینے والا محتاج ہوتا ہے اور دینے والا مختار ہوتا ہے. جب تم لینے جاؤ گے تو امیر بن کے مت جانا, کہنا میرے خواجہ تمہارے در پر تمہارا ادنا غلام آ گیا ہے, اس غریب کو بھی نواز دیجیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. الحمدللہ, سبحان اللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ڈاکٹر ریحان کے لیے بیٹا عطا فرمایا, اور ان کی بیٹی ہے چھوٹی سی, بہت اچھی ہے, بہت بہترین ہے, جس کا نام آئینہ زہرا ہے, بہت بہترین ہے. اللہ تعالیٰ مولا ان بچوں کو سلامت رکھے. اور آج اگر ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو ہمارا
मुंह जो है बिल्कुल सुस्त हो जाता है। सबसे पहले दादी का मुंह पहले सिकुड़ जाता है। कोई पूछे क्या हुआ है तो जवाब देने वाली नहीं है, कोई हल्ला नहीं, कोई बताशे नहीं, कोई गुलगुला नहीं, कोई मीलाद नहीं, सब कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बताऊं, बेटियों के आने पर भी खुशियां मनाया करो ताकि दुनिया वाले देख ले हमारे मुस्तफा ने आज नहीं अब से 1400 साल पहले हमें बताया है ये बेटियां खुदा की रहमत हुआ। आवाज कम मत कीजिए, आवाज थोड़ी बढ़ाइए, आवाज आप बढ़ाइए। हजरात गिरामी, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरी आवाज हल्की हल्की बैठने लगी, वैसे आवाज नहीं बैठती आपकी मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, गौर फरमाने का मकाम ये है कि आज बेटियां जब पैदा हो जाएं तो हमारा चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है। लेकिन आओ नबी के हदीस से सुनते हैं, आका क्या फरमाते हैं, जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को भेजता है और फरिश्तों को भेजने के बाद उसके घर में कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार फरमाता है, जा फरिश्ते उसके घर में सलातो सलाम पढ़, सलातो सलाम की डालियां निछावर कर और सलाम पढ़ने के बाद उसके बाप को ये खबर सुना दे, बेटे के बाप को खबर सुना दे, अल्लाह ने तेरा एक बाजू पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। क्या पैदा फरमा दिया? क्या फरमा दिया? बाजू पैदा फरमा। अल्लाह ने एक बाजू पैदा फरमा दिया, बाजू। कहते ना हम बड़ बूढ़े की एक लठिया बढ़ गई है ना, आम भाषा में उर्फ़े आम में कहते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता क्या फरमा, खुशियां खुशखबरी दे दो इसके बाप के लिए, सुना दो, बता दो कि अल्लाह ने तेरे लिए एक बाजू पैदा फरमा दिया। और जब बेटी पैदा होती है तो जानते हो अल्लाह 72,000 फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ फरिश्तों जाओ और जाकर उसके माँ बाप को खुशखबरी सुनाओ और उसके घर में सलातो सलाम पढ़ो और उसके बाप के लिए खुशखबरी दे दो कि अगर बेटा पैदा होता है तो तेरा बाजू होता है, जब बेटी पैदा होती है तो अब अल्लाह ताला तेरा बाजू बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह खुद बाजू बन गया। अब जब अल्लाह जिसका बाजू बन जाए उसे कोई मिटा सकता है? बताओ, दुनिया में बेटा आया तो तुम्हारा बाजू और जब बेटी आई तो अल्लाह तुम्हारा बाजू। सुभान अल्लाह। हैं? तो इसलिए बेटियों के पैदाइश पर भी खुशियां मनाओ। दुल्हन सबको चाहिए, बेटी किसी को नहीं चाहिए, है नहीं? दुल्हन सबको चाहिए लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। बेटा या बेटी अता करना ये अल्लाह की मर्जी है। कोई आदमी अपनी तरफ से, अपनी साइंसी जहनी तमादुन की तरफ से ये ना समझे कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, बहुत बड़ा माइंडेड हूँ, बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, बहुत बड़ा MBBS हूँ, मैं बहुत बड़ा PhD किया हुआ हूँ, मैं इतनी दवाइयाँ मेडिसिन से खरीद कर अपनी बीवी को प्रेग्नेंट कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर, कभी नहीं। ये अल्लाह की मर्जी है। जिसे अल्लाह ने बच्चे ना दिए, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े हाफिज, उन्हें अल्लाह ने बच्चे ना दिए। यहाँ तक के बदायूं के शहीद बगदाद में शहीद हो गए। अल्लाह ने आपको बेटा या बेटी नहीं दी, अल्लाह ने आपको औलाद से महरूम रखा। तो आप क्या समझते हो, आप क्या समझते हो कि तुम मौलवी हो तो मौलवी होकर अपनी दुआ से बेटा या बेटी पैदा कर सकते हो? तुम डॉक्टर हो या अपनी दवाइयों के द्वारा बेटा या बेटी पैदा कर सकते हो? नहीं, ये अल्लाह की अता है। अल्लाह तुमसे खुश हो गया, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारे घर में बेटा या बेटी अता फरमा दी। अरे हदीस में तो ये आया है, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उस घर में बेटियां पैदा फरमाता है जिस घर में बेटियां इज्जत के साथ रुखसत हो सके, उस बाप को अता करता है बेटियां। जो बाप अपनी बेटी को बेहतरीन तरबियत के साथ उनकी विदा कर सके, उनका निकाह कर सके, उनकी शादियां कर सके, अल्लाह ताला ऐसे बाप के लिए बेटियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें चुनता है, उस इंसान को चुनता है जिसे बेटियां दी हैं। लेकिन बाज लोग बहुत नाराज हैं कि हमें बेटियां दी हैं। अरे निकाह होगा है? ये बेटियां ही तो हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कल मैदान महशर में मैं अपनी उम्मत को देखकर फख्र महसूस करूंगा। इस्लाम के शहजादियों से मेरी यही गुजारिश है कि अपने वक़ार को मजरूह ना होने दें, अपनी इज्जत और इस्मत को पामाल ना होने दें, बल्कि अपने आप को संभाल कर रखें। मैं हर महफिल में, हर महफिलों में ये कहता हूँ, पैगाम देता हूँ, अपनी बेटियों पर थोड़ा नजर रखें, क्योंकि गैरों के
مذاہب میں بیٹیاں متبدل ہو رہی ہیں، اور یہ بیٹیاں جب غیروں میں متبدل ہو جائیں گی تو ان سے ایمان والے اسلام کے مقدس شہزادے نہیں بلکہ کفر و شرک کے شہزادے پیدا ہوں گے۔ بلکہ اللہ اکبر، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو سنبھال کر رکھو، یہی میرا پیغام اس محفل میں ہے۔ آؤ آپ کے سامنے حضرت زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بتاتا چلتا ہوں۔ ڈاکٹر ریحان صاحب قبلہ اگر آواز سنتے ہو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، اور نہ بیٹھیں ان کی مرضی ہے، میں کسی سے زبردستی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں آپ کا امام ہوں۔ میں جو بات سناتا ہوں مدلل دلائل کے ساتھ سناتا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو زبردستی نمازی بنا دوں، میں لاٹھی لے کے کسی کو نمازی بنا دوں، یہ میرے شیبہ نہیں ہے۔ میں اس وقار کو مجروح نہیں ہونے دیتا۔ حضرت زکریا ملتانی کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، آنے کے بعد عرض کرتی ہے، اے اللہ کے مقدس ولی، میں نے سنا ہے تیرے یہاں سے بگڑی بن جاتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کہ ولیوں سے مت مانگو، وہ تمہیں نہیں دے سکتے، انہیں یہ نہیں معلوم ہم ولیوں سے جو مانگتے ہیں، ہم اللہ والوں سے جو مانگتے ہیں، انہیں اللہ سمجھ کر نہیں مانگتے، اللہ کا نیک بندہ سمجھ کر مانگتے ہیں۔ بولو یار سبحان اللہ، اللہ کا نیک بندہ، اور وہ ہم انہیں وسیلہ بناتے ہیں۔ آج ہمارے بعض لوگوں کے اندر یہ خرابیاں ہیں، بہنیں بھی جا رہی ہیں، مائیں بھی جا رہی ہیں، مزار پہ نہ جائیں۔ یہ دیوبندی حضرات ہماری مذاق بناتے ہیں، دیکھو یہ سنی بریلوی کچھ بتاتے نہیں ہیں، ان کی عورتیں دیکھو مزاروں پہ جا رہی ہیں۔ ایک بات تم ذہن میں دوڑاؤ، اللہ نے تمہیں مسجد میں جانے سے روک دیا، رسول اللہ نے تمہیں مسجد میں جانے سے روک دیا، قبرستان میں جانے سے تمہیں روک دیا، تمہارے بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے، تمہاری بیوی کا جنازہ جا رہا ہے، اب تمہاری بیٹی نہیں جا سکتی قبرستان میں۔ جب اللہ کے رسول نے شریعت کو مکمل کر دیا تو پھر تم مسجد میں نہیں جا سکتی جو اللہ کا مقدس گھر ہے، سب سے پوتر جگہ ہے۔ جب عورتیں نہیں جا سکتی تو عورتیں مزار پہ کیوں جائیں گی؟ صاف بنا ہے۔ بعض آدمی جاتے ہیں بالکل جا کر سجدے کی طرح جھک جاتے ہیں، بالکل غلط۔ اس طریقے سے حاضری مت دیا کرو۔ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ پہلے سلام کر لو، سلام کرنے کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ پھول ہیں آپ کے پاس تو پھول سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، عطر ہے تو عطر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض بات آج میرے ذہن میں ایک بات آ گئی جو میں بتاتا چلتا ہوں آپ کے لیے، واقعہ دھیان میں رکھنا کہ لوگ دھاگا باندھ لیتے ہیں، کہتے ہیں اجمیر سے دھاگا آیا، بعض لوگ کہتے تھے وہاں سے دھاگا آیا۔ ارے دھاگا ہی تو آیا ہے، اور یہ مدینے کا دھاگا ہوتا تب بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، یہ نیلا پیلا دھاگا باندھنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اپنے آپ کو سنبھالو، تم کس طرف جا رہے ہو؟ ارے یہ دھاگا، یہ مرغا پھینکنا، یہ اس پہ گندگی کرنا، یہ شیرینی پھینکنا، یہ بہت ہی غلط چیزیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنی کتاب احکام شریعت میں لکھا ہے کہ مزار کے سیدھے ہاتھ کی طرف 4 ہاتھ دوری سے کھڑے ہو جاؤ اور سلام پیش کرو۔ اگر تمہیں فاتحہ آتی ہے تو فاتحہ پڑھو، سورہ فاتحہ، الحمد شریف پڑھو، قل ہو اللہ شریف پڑھو، 3 بار قل ہو اللہ پڑھ لو، 1 بار الحمد شریف پڑھ لو، ہاتھوں کو اٹھا دو اور دعا کر دو بڑے سرکار کے حق میں۔